الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد العابدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صلوات پڑھ لیجیے. عید الفطر کے ایام گزرے ہیں. عید در واقع اپنی فطرت کی طرف لوٹنے کا ایک موقع ہوتا ہے. یہ عید الفطر وہ انعام ہے کہ جو مومنین کو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے بعد دیا جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم عید. ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. جب انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو حقیقت میں گویا وہ لوٹ کر اپنی حقیقت اپنی فطرت کی طرف آ رہا ہے، اپنے پروردگار کی طرف اپنے خالق کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے، اور اسی لوٹنے کا نام عید ہے. بعض عالم معرفت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کی ہر سانس میں دو عیدیں ہیں. اس لیے کہ انسان جب سانس لیتا ہے آکسیجن اس کے اندر جاتی ہے. یہ آکسیجن اس کی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، اور جب وہ سانس باہر نکالتا ہے تو اندر سے زائد مواد کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں باہر آ جاتا ہے، جو انسان کے اندر رہ جائے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے. تو گویا یہ سانس کا آنا اور جانا زندگی کی بقا کی ضمانت ہے. ایک دفعہ جب انسان سانس لیتا ہے تو اس میں دو عمل ہوتے ہیں. سانس ایک دفعہ اندر جا رہی ہے اور پھر سانس باہر آ رہی ہے. یہ سانس کا آنا اور جانا نعمت پروردگار ہے. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ سانس اندر جاتی ہے اور آتی ہے تو اس میں دو نعمتیں ہیں. انسان ایک سانس میں اگر ایک بار بھی شکر ادا کرنا چاہے تو وہ ایک شکر ادا کرے گا، سانس لینے کا یا شکر ادا کرے گا یا سانس باہر نکالنے کا. تو ایک سانس میں دو شکر تو ادا کر نہیں سکتا، لہذا اللہ کا شکر ممکن ہی نہیں. تو بعض اہل معرفت نے کہا کہ یہ دو جو نعمتیں ہیں در واقع اللہ کی دو عیدیں ہیں، اس لیے کہ انسان کے وجود کی بقا اللہ کے فیض وجود کی وجہ سے ہے. اللہ نے انسان پر اپنے وجود کو افاضہ کر رکھا ہے تو انسان کا وجود باقی ہے. تو یہ انسان کے لیے عید کا موقع ہے، خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے اسے زندہ رہنے کے قابل سمجھا ہوا ہے، اس قابل سمجھا ہے کہ وہ زندہ ہے.
تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر سانس کے اندر 2 عیدیں ہیں، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کو دنیا کے امور غافل کر دیتے ہیں، دنیا کی چیزیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں، انسان دنیا کے مال و دولت میں، جائیداد میں، مال و اولاد میں مشغول ہو کر اپنی حقیقت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی فطرت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے رب کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اس سورہ میں جو سورہ تکاثر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں اپنا شیفتہ کر رکھا ہے، تمہیں اپنا شیدہ کر رکھا ہے، اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ الہا لہو سے ہے، لہو کسے کہتے ہیں؟ لہو کا لفظ آپ نے عام سنا ہوگا، لہو لہو اکٹھا استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب اور لہو ہے، اور زینت ہے، تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر تم فخر کرتے ہو، یہ دنیا کی زندگی ہے تمہاری، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے اوپر کثرت کا مقابلہ کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اس مقابلے کرنے کو ہی تم دنیا کی زندگی سمجھتے ہو۔ تو یہاں دنیا کی زندگی کو اللہ نے لہو اور لعب قرار دیا ہے۔ عام طور پر مترجمین ترجمہ کرتے ہیں کہ لہو و لعب یعنی کھیل تماشا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ کافی و شافی نہیں ہے، یہ لہو کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا، جو لہو کے مفہوم کے اندر گہرائی اور معنویت پوشیدہ ہے وہ کھیل کے لفظ میں نہیں ہے، اس لیے کہ کھیل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقلائی کھیل ہوتے ہیں اور ایک غیر عقلائی کھیل ہوتے ہیں۔ عقلائی کھیل کیا ہے؟ انسان اس لیے کھیل رہا ہے کہ اس کا جسم صحت مند رہے، یہ کھیلنا عین عقلی عمل ہے، عین عقلائی عمل ہے، اور اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کھیل پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی، اس لیے کہ انسان کھیلے گا تو اس کا جسم تندرست رہے گا، جسم تندرست ہوگا تو وہ اللہ کی بہتر عبادت کر سکے گا۔ اگر کھیل کے ذریعے سے ورزش مقصود ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا جسم تندرست رہے، میں صحت مند رہوں تاکہ میں اللہ کی بہتر عبادت کر سکوں، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کا عمل بہتر طریقے سے انجام دے سکوں، تو پھر یہ کھیل لہو نہیں ہے، یہ لہوی عمل نہیں ہے۔ لہوی عمل کون سا ہے؟ وہ کھیل ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، جو انسان کو حقیقی مقصد حیات سے غافل کر دے، وہ لہو ہے۔ جو زندگی کے مقصد سے غافل کر دے اسے لہو و لعب کہتے ہیں۔ تو ہر چیز لہو و لعب نہیں ہے، ہر کھیل تماشا لہو و لعب نہیں ہے، وہ لہو و لعب ہے جو انسان کو کسی اہم چیز سے غافل کر دے، زندگی کی حقیقت سے غافل کر دے، زندگی کی معنویت سے غافل کر دے، اسے لہو کہتے ہیں، اسے لعب کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب اللہ نے دنیا کی زندگی کو لہو و لعب قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیاوی زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی ہے جو حقیقی مقصد حیات سے انسان کو دور کر رہی ہے، وگرنہ اولیاء خدا بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ انبیاء الہی نے بھی یہی زندگی گزاری ہے جو عام لوگ گزار رہے ہیں، اسی مادی زندگی سے بہرہ ہوئے ہیں تمام انبیاء الہی، تمام اولیاء الہی۔ لیکن وہ جسے یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، حقیقی مقصد حیات سے جسے غافل نہ کرے، وہ تو درجہ بدرجہ پروردگار کی ولایت کی طرف آ سکتا ہے، لیکن جسے یہ دنیا اپنے اندر مشغول کر لے، اپنے ساتھ مصروف کر لے، اور وہ اللہ سے غافل ہو جائے، زندگی کی حقیقی مقصد سے غافل ہو جائے، تو وہ یقیناً لہو میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کو اللہ دنیا کی زندگی کہتا ہے، وگرنہ زندہ رہنا، کھانا پینا، اپنے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو لہو و لعب نہیں کہا قرآن نے۔ یہ قرآن کی نظر میں دنیاوی زندگی نہیں ہے، یہ تو ضروریات مادی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ان دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا یہ غلطی نہیں ہے،
یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے، اتنا محو ہو جائے اس میں، اتنا مشغول ہو جائے اس میں کہ مقصد حیات سے غافل ہو جائے، تو پھر یہ لہو بن جائے گی، پھر یہ لعب بن جائے گی۔ تو اسی سے ہے لہو، روٹ ورڈ ہے، لام ہا واو، یہ روٹ ورڈز ہیں اس کے، اسی سے الہا نکلا ہے، الہاکم التکاثر۔ کثرت نے تمہیں کیا کر رکھا ہے؟ اپنا شیفتہ کر رکھا ہے، اپنے ساتھ مشغول کر رکھا ہے، اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ تم زندگی کے انجام سے غافل ہو گئے ہو، زندگی کے مقصد سے غافل ہو گئے ہو، اور اپنے حقیقی خالق سے، اپنے حقیقی رب کی طرف سے غافل ہو گئے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کثرت نے تمہیں اتنا اپنا شیفتہ کر رکھا ہے کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، قبر میں جا گرتے ہو، لیکن اس وقت تک تمہاری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، تمہیں ہوش نہیں آتا، تم دنیا میں اس قدر مشغول رہتے ہو کہ موت آ جاتی ہے، لیکن موت کے آنے تک تم دنیا کے اندر مصروف رہتے ہو۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں اس آیت کا، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ قبیلے آپس میں کر رہے تھے مفاخرہ جسے کہتے ہیں، مفاخرہ یعنی مقابلہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، فخر کا مقابلہ کرنا۔ تو ہر قبیلے نے کہا جناب ہمارے اتنے افراد ہیں، اور افراد کو گنتے گنتے قبروں تک جہاں پہنچے، جناب وہ قبر والا وہ بھی ہمارے قبیلے کا ہے، وہ بھی ہمارے قبیلے کا ہے، وہ بھی ہمارے قبیلے کا۔ قریش کے اندر، مکہ کے لوگوں کے اندر، عرب کے لوگوں کے اندر یہ عام وبا تھی کہ قبیلوں کا مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے تھے، ہر قبیلے والا کہتا تھا میرے قبیلے کی تعداد زیادہ ہے، میرے قبیلے کی کثرت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی شان نزول بیان کیا گیا ہے، لیکن آیت کا، ان آیات کا، بلکہ یوں کہوں کہ ان آیات کا لب و لہجہ عمومی ہے، کہیں بھی ایسا ہو، کسی چیز میں بھی کثرت کے اوپر کیا ہو، مقابلہ بازی ہو۔ اور پھر جیسا کہ میں نے وہ سورہ حدید کی آیت پڑھی ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وہاں کثرت مال اور کثرت اولاد دونوں کی بات کی گئی ہے۔ تو یہاں ہو سکتا ہے اس سورہ میں بھی اس کثرت سے مراد دونوں چیزیں ہوں، مال کی کثرت بھی مراد ہو، اولاد کی کثرت بھی مراد ہو، قبیلے کی کثرت بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اپنے پروردگار سے غافل کر دیتی ہے، کوئی بھی ایسی کثرت۔ اور چونکہ یہ تکاثر ہے، باب مفاعلہ ہے، مقابلے کی اور شراکت کی بات آ جاتی ہے، یعنی دونوں طرف سے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جب معاشرہ اپنے اس فطری نہج سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں جی، تمہارے کتنے ہیں جی، بچوں کی تعداد پر مقابلہ ہوتا ہے، میرے خاندان کے اتنے لوگ ہیں، اتنی تعداد ہے، تمہارے کتنی ہیں جی، تم تو تھوڑے سے لوگ۔ دولت کا پھر مقابلہ ہوتا ہے، میرے جناب اتنی جائیداد ہے، اتنی گاڑیاں ہیں میری، اتنی میری گائے ہیں، اتنی بھیڑیں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں، فلاں چیز، تعداد میں مقابلہ بازی تو انسان شروع کر دیتا ہے نا، یہ تو انسان کے ساتھ اس کی خاصیت لگی ہوئی ہے۔ تو اسی چیز کی طرف پروردگار اشارہ کر کے کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے تمہیں اتنا شیفتہ کر رکھا ہے، اتنا اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، تم اپنے رب کی طرف سے غافل ہو گئے، تم اپنی موت کی طرف سے بھی غافل ہو گئے، یہاں تک کہ تم موت کے دہانے پر جا پہنچے، قبر کے دہانے پر جا پہنچے، اس وقت تک تمہیں متوجہ ہی نہیں ہوتے ہو، تمہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، کلا جو ہے نا وہ حرف تنبیہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلا کا بھی ترجمہ صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا اردو میں، کلا کا ہم کیا ترجمہ ہو جائیں، ہوشیار ہو جاؤ، یا کلا کا ہم ترجمہ کر دیں آگاہ ہو جاؤ، نہیں، یہ دونوں لفظ اس کے مفہوم کو ادا نہیں کر سکتے، اس کے اندر ایک تنبیہ کا پہلو پایا جاتا ہے، ایک توبیخ کا پہلو پایا جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، تمہیں ہوش نہیں آئے گا، اس کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے تو پھر سمجھ آئے گی، کلا تمہیں ہوش نہیں آنے والا، سوف تعلمون، لیکن ان قریب تم جان لو گے، ثم پھر تک تاکید کر رہی دوبارہ، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ یہ دو مرحلے کیوں بیان کیا ہے؟ بعض مفسرین نے من جملہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کیا کہ یہ دو مرحلے ہیں،
ایک تو انسان جب قبر میں جائے گا نا، جب موت سامنے آئے گی تو ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، اور پھر جب آخرت میں حشر میں جائے گا، اب اپنے سامنے دیکھے گا جہنم کو اور جنت کو، تو پھر ساری چیزیں اس کے سامنے عیاں ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ اور یہ وضاحت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کی آنکھیں دنیا کے اندر کھل جائیں تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے دنیا میں بھی واضح ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات میں کیا فرمایا گیا، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، دوبارہ تنبیہ کر کے کہا گیا تمہیں ہوش نہیں آنے والا، لیکن اگر تم علم الیقین حاصل کر لیتے نا تو پھر لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دوزخ کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے، تم جہنم کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے اگر تمہاری آنکھیں کھل جاتی، اگر دنیا میں ہی تمہیں علم الیقین حاصل ہو جاتا۔ کچھ علماء نے، مفسرین نے یہاں تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ علم کے یا یقین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ علم الیقین ہے، دوسرا عین الیقین ہے، اور تیسرا حق الیقین ہے۔ مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک بندہ دور سے دھواں اٹھتا دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے بھئی آگ لگی ہے تو دھواں نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین، یعنی دلیل سے اسے یقین ہوا ہے۔ دوسرا جب وہ قریب جا کے دیکھ لے گا کہ آگ لگی ہوئی ہے تو اب اسے عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ آگ کے مزید قریب جائے، اتنا قریب کہ آگ کی تپش اسے محسوس ہونے لگ جائے یا آگ کو وہ چھونے کی کوشش کرے، تو اس وقت اسے حق الیقین حاصل ہو جائے گا کہ ہاں واقعاً آگ ہی ہے، میری آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے، کیونکہ آگ تو دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن باقی آواز سارے تو دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ جب انسان اپنے ہاتھوں سے یا اپنے جسم سے، اپنی جلد سے اس کی حرارت محسوس کرتا ہے تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، تو اس کو حق الیقین بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں اس صورت میں 2 ہی درجے بیان ہوئے ہیں، علم الیقین اور عین الیقین۔ کہا گیا کہ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اگر تم علم الیقین حاصل کر لیتے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہیم کو یعنی دوزخ کو دیکھ لیتے، دنیا میں ہی شاید دیکھ لیتے۔ ایک روایت اہل سنت کے منابع میں بھی ہے اور شیعہ منابع میں بھی ذکر کی گئی ہے کہ ایک جوان تھا، حارثہ ابن زید غالباً، یا حارث یا کچھ اور اس سے ملتا جلتا نام تھا۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ دنیا کے امور اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر لیتے تھے، بالکل جب نماز پڑھتا تھا تو ہر چیز سے غافل ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن پیغمبر نے اس سے پوچھا کیف اصبحت، بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا حالت ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دنیا کے پردے اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے عرش و کرسی کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے عرش و کرسی کے ساتھ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو انسان کی آنکھیں کھل جائیں تو اس دنیا میں بھی وہ جنت و جہنم کو دیکھ سکتا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اگلا درجہ بھی بتایا ہے، عین الیقین بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ جب روز قیامت جاؤ گے نا، جب حشر کے موقع پر تم سب کو اٹھایا جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ تو جنت میں جا رہے ہوں گے نا، وہ بھی جہنم کو دیکھ کے جائیں گے یا اس کے کنارے سے گزر کے جائیں گے۔ یہ بھی آیات ہیں کہ ہر بندہ جہنم کو دیکھے گا ضرور، اس کے پاس سے گزرے گا کم از کم، اتنا کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ واقعاً بھائی جس جہنم کی بات کی گئی تھی وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ ہے۔ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اسے کہا گیا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم کیا کر لو گے؟ عین الیقین، اس وقت تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا، ایسا یقین کہ اس کے بعد پھر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ علم الیقین میں ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت شک ہو جائے کیونکہ وہ دلیل سے مانی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، لیکن جب اب بندہ عین الیقین کے مرحلے پر پہنچ جائے تو پھر انسان کے اندر سے شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا لترون الجحیم۔ لیکن ہماری صورتحال بھی تو یہی ہے، آج کا معاشرہ بھی تو اسی صورتحال سے گزر رہا ہے نا، کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، کون زیادہ دولت حاصل کرتا ہے، کون زیادہ بچے پیدا کرتا ہے، بچوں کو بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ کو یہی بتایا گیا ہوگا کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہوں، آپ دوسروں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ لیں نا تو پھر آپ کو اپنے بچے زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت
دنیا کی آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ بچے پیدا کریں، بہت زیادہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان تو حدود ساری کراس کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب آبادی پہ کچھ کنٹرول ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں، سوچا سمجھا نقطہ نظر ہے کہ جب تک انصاف قائم نہ ہو نا، اس وقت امن اور خوشحالی قائم نہیں ہو سکتی۔ انصاف بھی ضروری ہے لیکن آبادی پر کنٹرول بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں منصوبہ بندی والے خاندانی منصوبہ بندی کا تو پرچار کرتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، بچے کم پیدا کرو، کم بچے خوشحال گھرانہ۔ بھائی صرف کم بچوں سے گھرانہ خوشحال نہیں ہوگا، انصاف سے گھرانہ خوشحال ہوگا۔ تمام لوگوں کو روزگار ملے گا تو گھرانہ خوشحال ہوگا۔ اگر لوگوں کو آپ روزگار ہی نہ دیں تو صرف بس تبلیغ کیے جائیں جی بچے کم پیدا کریں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ تو بہرحال جی بہت زیادہ ہے وہ بھی۔ تو بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں واپس کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں تنبیہ کی ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے، جگانے کی کوشش کی ہے کہ اس کثرت میں مبتلا ہو کر اپنی حقیقت سے غافل مت ہو جانا، اپنے پروردگار کی طرف سے غافل مت ہو جانا، زندگی کے مقصد کی طرف سے اور موت کی طرف سے غافل مت ہو جانا۔ یہ کثرت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ بچے بہت زیادہ بھی ہوں تو موت سے بچا لیں گے کیا انسان کو؟ دولت بہت زیادہ ہو، وہ دولت انسان کو موت سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں۔ نہ دولت بچا سکتی ہے نہ اولاد بچا سکتی ہے۔ موت تو ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر انسان پر آ کر رہے گی۔ تو جب حقیقت ہے تو پھر اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاؤ۔ اس کثرت میں، اس ذوم میں مبتلا مت رہو کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے بچے ہیں۔ اس موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے آمادہ ہونے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کی زندگی آپ کو غافل نہ کر دے۔ الہاکم التکاثر، یہ کثرت تمہیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے، یہ تمہیں اپنے شیفتہ اور والا بنا لیتی ہے، یہ تمہیں اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے۔ تم اس دنیا کے دیوانے مت بنو، اس کثرت کے دیوانے مت بنو، اللہ کی طرف توجہ کرو، اپنے رب کی طرف توجہ کرو۔ اس غفلت سے ہی جھنجھوڑنا پروردگار کا مقصد ہے۔ اور آیات قرآن کو اگر انسان اس قرآن مجید کو غور سے اور توجہ سے پڑھے تو قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک سب سے اہم مقصد انسان کو قیامت کی یاد دلانا ہے اور انسان کو قیامت کے دن کے لیے تیار کرنا ہے۔ باقی عقیدے بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن اگر سارے عقیدوں کو انسان مان لے لیکن قیامت کے لیے، حشر کے لیے تیاری نہ کرے تو پھر ان ساری چیزوں کو مان لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ فائدہ تبھی ہے جب انسان روز حشر کے لیے تیاری کر کے رہے۔ پھر فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعیم کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عام طور پر یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ نعیم یعنی دنیا کی نعمتیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے، جو زندگی میں اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں، تو کیا واقعہ انہی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ اللہ تو یقیناً رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس نے جو نعمتیں انسانوں کو دی ہیں وہ نعمتیں اس کا تفضل ہیں، اس کا فضل ہیں، وہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، اس نے اپنے فضل سے دی ہیں۔ تو جب اس نے فضل سے دی ہے تو پھر وہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک صحابی آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام نے ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، بیٹھے، تو بعد میں کچھ اور افراد بھی آگے، کسی نے بات کی بھئی یہ جو ہم نے اتنی نعمتیں کھائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو امام نے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے گھر کوئی بندہ آئے، مہمان آ جائے، تم اس مہمان کو پانی پلاؤ، تم اس مہمان کو کھانا کھلاؤ، تو بعد میں تم اس کے پانی اور کھانے کے بارے میں اس پر منت کرنا شروع کر دو، بھئی دیکھ میں نے تجھے پانی پلایا ہے، دیکھ میں نے تجھے کھانا کھلایا ہے، تو لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ تجھے اچھا لوگ کہیں گے یا برا کہیں گے؟ سب لوگ کہیں گے بھئی یہ کیسا آدمی ہے۔ مہمان کی عزت تکریم کرنا تو انسانی اخلاق کا، انسانی اقدار کا تقاضا ہے، ہر معاشرے کی قدر کا حصہ ہے کہ مہمان کی تکریم کی جائے۔
تو پھر یہ کیوں اپنے مہمان کے اوپر طنز کر رہا ہے، اس کو بار بار جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کھانا اور پانی دیا؟ کہا اگر انسان اپنے مہمان کو کھانا پانی دے کر اس کو جتلانا اچھا نہیں ہے تو وہ پروردگار تو کریم ذات ہے، ایسا کریم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ بروز قیامت انسانوں کو جتلاتا رہے گا؟ وہ انسانوں کو جتلائے گا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر بتائیے تو صحیح ہمیں یہ نعمتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم سے، کیونکہ آیت قرآنی ہے، واضح ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ سلامت اللہ۔ تو امام نے فرمایا یہ نعمتیں کوئی اور نہیں، یہ نعمت پروردگار کی توحید کی معرفت ہے، یہ نعمت رسالت کی معرفت ہے، اور یہ نعمت ہماری امامت و ولایت کی معرفت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، اپنی توحید کی معرفت دی ہے، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے امام بھی بھیجے ہیں، تم نے ان سے ہدایت حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ سوال تم سے کیا جائے گا، ہدایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ اس سے ملتی جلتی ایک روایت جو ہے وہ اہل سنت کے منابع میں بھی ہے، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں نقل کیا ہے کہ اہل سنت کے منابع کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں انسان سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وہ کپڑا جو تن ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے، اضافی کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی کہ بندہ 25-30 جوڑے بنا لے، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اسراف ہو جائے گا نا۔ جو ضروری جسم ڈھانکنے کے لیے ضروری کپڑا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور جو زندگی کو بچانے کے لیے ضروری غذا ہے، کھانا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اور جو پانی انسان پیتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو جب یہ بات معلوم ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ نعمت ہے ہدایت کی نعمت، کہ اللہ نے ہمارے لیے ہادی بھیجے ہیں، انبیاء کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں ہادیان برحق بھیجے ہیں۔ ان ہادیان برحق کی معرفت حاصل کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر انسان اس کے باوجود ان سے ہدایت حاصل نہ کرے، ان کی معرفت حاصل نہ کرے، تو پھر یقیناً بروز قیامت اللہ یہ سوال کرے گا کہ میں نے تو ہادی بھیج دیے تھے، تم نے ان کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ تم نے ان کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو اس ساری صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں تمہیں غافل نہ کر دیں، تمہیں اپنا شیفتہ نہ کر لیں، تمہیں اپنا دیوانہ نہ بنا لیں۔ یہ کثرت جو ہے اس کے اوپر فخر مت کرنا، بالآخر تم نے پروردگار کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور نہیں تو اسی بات کو یاد کر لو کہ جنگ بدر میں مسلمان 313 افراد تھے اور دوسری طرف 1000 یا اس سے زائد لوگ تھے، لیکن اللہ نے فتح کس کو دی؟ اکثریت کو فتح دی یا اقلیت کو فتح دی؟ اللہ نے اقلیت کو فتح دی، اس لیے کہ جو حق کے ساتھ ہو وہ تھوڑے ہوں تب بھی زیادہ ہیں، اور جو حق کے مقابلے پر ہوں وہ زیادہ بھی ہوں تو سمجھ لیں وہ سب کے سب زیرو ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔